إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه گزشتہ جمعہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے آداب سکھلائے ہیں، اگر ان آداب پر ہم چلیں، ان آداب پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ بہت ہی حسین ہو سکتا ہے۔ خوبصورت معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں، اسلامی آداب کو اپنانے والے ہوں، اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں۔ اگر افراد معاشرہ میں یہ صفات آ جائیں تو معاشرہ خوبصورت، حسین، انتہائی دلکش، نہ نفرتیں، نہ حقد و بغض، نہ عداوتیں، بلکہ ہر طرف پیار ہی پیار ہو۔ لیکن شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے نا، اسے نہیں چاہیے کہ یہ پیار سے رہیں۔ کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوا، مسلمان ہو گئے تو کیا ہوا، اب وہ اپنا کام کرتے رہتا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف، اپنوں کو اپنے کے خلاف، غیروں کو غیروں کے خلاف، وہ مسلسل لڑانے، جھگڑے کرانے اور عداوتیں پیدا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان پانی پر اپنا تخت سجاتا ہے، اس پر بیٹھ کر اپنے نمائندوں کو بلاتا ہے، آؤ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا کارروائیاں کی ہیں، کس کس مشن پر گئے اور کون کون سا تمہارا مشن کامیاب ہوا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، کوئی کہتا ہے بہن کو بہن سے لڑا دیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کو اولاد سے، اور ایک یہ بھی تو سارے کام ہیں نا بڑے۔ بھائی بہن لڑ پڑیں کوئی بات نہیں، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے جھگڑا کر لے کوئی بات نہیں، لیکن ماں باپ اور اولاد کا جھگڑا، ماں باپ جنہوں نے اسے جنم دیا، اسے پالا پوسا، اسے پڑھایا لکھایا، اس کی شادی کی، اور آج یہ انہی کے خلاف بدزبانی کرے، اور صرف بدزبانی تک، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ ماں باپ کو بعض بدبخت اولادیں مارتی ہیں۔ یہ بھی بڑے بڑے کام ہیں، بڑے بڑے مشنوں میں وہ کامیاب ہو کے گیا، لیکن کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے آج دو میاں بیوی کے پیچھے اتنی اپنی کارروائی رکھی، اتنا اپنا پریشر رکھا کہ ایسا وقت آ گیا کہ میں ان کو دونوں کو الگ کر کے آ گیا۔ اسے وہ بغل گیر اپنے پاس کر لیتا ہے، پیار کرتا ہے کہ تم نے کارروائی کی ہے، تم نے مشن جو ہے وہ نبھایا ہے۔ جہاں وہ اتنی قوتوں کے ساتھ
اپنا کام کر رہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ نہ صحیح، تھوڑا سا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے ہوئے آداب پر عمل کریں، اور ہمارے ان آداب میں ہم کس حد تک چل رہے ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے ہو جائے گا کہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ سورہ حجرات جا کے ایک مرتبہ سارے پڑھ لینا۔ میرا خیال ہے کہ میں اگر کہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ تو اچھا نہیں لگے گا۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، اچھے کام ہے چلے دائیں سے سنی بائیں سے نکال دی۔ ہماری جب حالت یہ ہوگی تو شیطان کا داؤ تو آسانی سے چلے گا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے آداب الہی، آداب نبوی اور آداب زندگی، بہت سارے آداب سکھلائے ہیں۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اتنی بڑی صورت نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت سارے آداب سکھلا دیے، لیکن ہم ان کو پڑھیں، ان پہ چلیں، ان پر عمل کریں، تب معاشرہ خوبصورت ہوگا نا۔ ہمیں اس سے اتنی زیادہ غرض نہیں ہوتی، ہم اپنی طبیعت اور اپنے حساب سے ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی آداب کے خلاف اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پردہ پوشی کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہمیں یہ ادب سکھایا گیا، لیکن ہم اس کے برعکس، ظاہر باتیں تو دور کی بات ہے، ہم تو اندر تک کی باتیں معلوم کر کے کرید کر جاسوسی کر کے پھر وہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں معاشرہ سدھرے گا؟ ایک ہے ظاہر، ایک آدمی کا قد ذرا چھوٹا ہے، سب کو معلوم ہے، رنگ سانولا ہے، کالا ہے، سب کو معلوم ہے۔ کچھ باتیں ہیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، کبھی کسی کو اپنا سمجھ کر بات بتا دی، وہ یہاں نصیحت نہیں کرے گا کہ بھائی غلط ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، بلکہ وہ بڑے بہترین انداز سے بنا سوار کے اپنے آپ کو بڑا خیر خواہ بنا کے ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نے یہ کام کیا ہے، فلاں آدمی کے گھر میں یہ کام ہوا ہے، فلاں آدمی کا بیٹا، فلاں آدمی کی بیوی، فلاں آدمی کی بیٹی، سب کو رگڑے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، مجھ میں کوئی غلطی نہیں، کوئی آدمی غلطیوں کوتاہیوں سے تو کوئی آدمی پاک نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رکھا ہوا تھا، کیونکہ انہیں منصب نبوت عطا کرنا تھا۔ اور جب راہبر ہی گناہگار ہو، راہبر میں غلطیاں کوتاہیاں ہوں، تو امت کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پاک، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، تو پھر کیا آدمی کرے؟ کسی میں ذرا بات دیکھی، چاہیے یہ تھا کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کو اپنے ساتھ لے لو، اس کے گھر چلے جاؤ، اسے کہیں بلا لو، اسے نصیحت کرو کہ بھائی میں نے یہ سنا۔ نہیں، نصیحت کیا، بلکہ آج تو بڑا آسان ہو گیا، واٹس ایپ، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بلائیں آ گئیں، ایک واٹس ایپ، واٹس ایپ کے بعد فیس بک، پھر ای میل، پھر اس کے بعد ٹویٹر، اس کے بعد لنکڈ ان، اس کے بعد یہ دن اور وہ دن، کیا کیا ایپ نکل آئے ہیں۔ اور پھر ہمارا جہاں تک بس چلتا ہے،
ایک بات سن لی، تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ہر میسج کو آگے فارورڈ کر دینا یہ بھی گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے وہ آگے پہنچا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گھڑ گھڑ کے جھوٹی حدیثیں لگا لگا کے واٹس ایپ بھرا ہوا، فیس بک بھرا ہوا ہے، یہ بھرا ہوا ہے، اور بعض جگہ تو یہاں تک لکھا ہے نیچے بخاری اور حدیث نمبر، جبکہ وہ پوری بخاری میں کہیں حدیث ہے ہی نہیں. معلوم ہے کہ لوگوں کو بخاری، کچھ تو کہتے ہیں نا لوگوں کو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو، بلکہ کہنا چاہیے سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب دنیا میں بخاری شریف، امت کا اجماع ہے. اب سمجھتے ہیں کہ اور کوئی کتاب کا نام لکھا یا ایرا غیرہ کسی کا نام دیا تو کوئی مانے گا نہیں، اس کو بخاری کے کھاتے میں ڈال. ہم بخاری دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہو گیا، بلکہ کئی دفعہ ایسے میسج آئے بخاری میں جب وہ حدیث جو کہا اسے کہ حدیث ہے، اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات صادر نہیں ہو سکتی، اس عالی جناب سے ایسی باتیں صادر ہوں گی. تحقیق یہ پتہ چلا کہ وہ نمبر تو کیا، کہیں 1 سے لے کے 7,000 تک کسی نمبر میں وہ حدیث نہیں. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اور یہ تو ہے عام بات ادھر سے سنی ادھر نکال دی، اور جب معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے تو وہ میرے آپ کی طرح کا نہیں ہے. وہاں ہے من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جھوٹ بولنے والا. اور جب آپ نے ایک ادب بتایا ہے کہ بات کو آگے پہنچانا ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کر لو. ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ بھی سورہ حجرات میں ہے. کیا کیا ادب ہیں اس کی صورت میں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق آ جائے اور وہ کوئی خبر لے آئے تو اس خبر کو اچھی طرح پہلے تحقیق کر لو، چھان پٹک کر لو. کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے جو بات کسی کے ذمے لگا دی ہے وہ جھوٹ ہو اور اب تم ندامت کا اظہار کرو گے جبکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے معاشرے کو بہترین کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہمیں ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ ان سے بچ جاؤ. اور قرآن کریم میں بھی ان دونوں کا ذکر موجود ہے، جن میں سے ایک ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، سورۃ الحجرات کی آیت 12. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بد زنی سے بچو. بکثرت بد زنی، ہمارے یہاں فوراً بد زن ہو جاتے ہیں. عربوں میں ایک عادت ہے، کہتے ہیں حجہ مع الغائب، جو موجود نہیں اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اس کو معاف کرو. آدمی گھر جلدی نہیں آیا، ڈیرے والوں کے دل میں کیا کیا آ رہا ہے، آج پتہ نہیں یہ کہیں بحرین نہ چلا گیا ہو، آج کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں جگہ. اب تو بحرین اللہ رب العزت معاف کرے فوراً دل میں بدل. آپ یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کسی درس میں بیٹھا ہوگا، کسی اچھی دینی مجلس میں بیٹھا ہوگا، کسی نیک آدمی کی مجلس میں فوراً بدزنی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بد زنی بکثرت بد زنی جو کرتے ہو اس سے بچ جاؤ.
ان بعض الظن اثم، تمہارا ہر گمان صحیح نہیں ہوگا، کچھ گناہ بھی ہوں گے۔ آپ نے بدزنی کی، سامنے والے کے بارے میں جو کچھ سوچا، جو کچھ آپس میں گفتگو کی، وہ وہاں نہیں تھا، گناہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک تو بدزنی کا گناہ، اور دوسرا جو آپ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے سامنے یہ باتیں کر پائیں گے؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں یہ جے میں گویاں کرنا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، بدزنی سے بچو، بدزنی گناہ۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسیاں نہ کرو، لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں پرائی کیا پڑی ہے، اپنی نبیڑ دو، اپنا آپ دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، جس دن تم دودھ سے دھل جاؤ گے لوگوں کے آپ اطلاع۔ اور پھر ایک بات عموماً بزرگ لوگ کہا کرتے ہیں، یہ کہی جاتی آ رہی ہے کہ جب تم کسی کے عیب کے لیے اشارہ کرو گے، ذرا میرے ہاتھ کو توجہ سے دیکھ لینا، یہ ایک انگلی اس کی طرف گئی، اس کو تو میرا خیال رہن دینا چاہیے، چلیے دو گئی، دو انگلیاں اس کی طرف گئیں کہ اس میں دو عیب ہیں، اور نیچے والی تین انگلیاں یہ کہاں ہیں؟ میری طرف، کہ تمہارے اندر اس سے زیادہ عیب ہے۔ کسی کی عیب چینی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں جب اتنا پارسا نہیں ہوں تو میں کسی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کروں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تمہیں کہا جائے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو کھاؤ گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں نفرت ہوگی اس بات۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن زندہ بھائی کا گوشت کھا لیں گے۔ اللہ رب العزت نے بہترین مثال دے کر تھوڑے سے الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا کہ غیبت کی قباحت کیا ہے، غیبت کی شناعت کیا ہے، غیبت کتنی گندی ہے۔ لیکن ہماری مجلسوں کی آج کل وہ رونق ہوتی ہے، مجلس میں رونق کی تب لگتی ہے جب ہمیں کسی کو قابو کر لیں، ایک کی باری آئی، پھر کبھی دوسرے کی آئی، اور یقین مانے یہ میں نے غالباً پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ کوئی مجلس عورتوں کی ہو، مردوں کی ہو، بڑوں کی ہو، چھوٹوں کی ہو، اور مولویوں کی ہو، غیر مولویوں کی ہو، کوئی مجلس پاک نہیں ہوتی۔ ہر مجلس میں دوسروں کی غیبت، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کرے گا نا۔ انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دوسرے انجینئروں کی کریں گے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں ڈاکٹروں کی کریں گے، مولوی بیٹھے ہیں مولویوں کی کریں گے، اور امام مسجد ہے تو مقتدی امام مسجد کی کریں گے، اور امام مسجد مقتدیوں کی کرے گا۔ جہاں جی چاہتا ہے جہاں بیٹھتے ہیں اپنی مجلس لگا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، مردار کا گوشت، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کی طرح غیبت ہے، اتنی بری چیز۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی میں غیبت کہاں کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی یہ بات کر سکتا ہوں۔ دوہرا گناہ، ایک غیبت کرے گا، ایک اس کا عیب اس کے منہ پہ مارے گا، جبکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی کا حکم دیا، یہ پردہ پوشی کر رہا ہے، سامنے والے کے دل کو دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے اسے غلطی ہو گئی، اب یہ اس کو کچوکھے لگا رہا ہے، تم نے یہ کیا۔ یہ بعض لوگ بہادری سمجھتے ہیں، جی میں یہ اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں۔ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا،
حق کہو، وہ چاہے کڑوا کیوں ہو۔ یہ جو تم کر رہے ہو یہ حق نہیں ہے، یہ ناحق ہے، ناجائز ہے۔ قرآن و سنت میں اسے ممنوع، حرام، کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں 70 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کبائر میں ان کا ذکر کیا۔ اسی طرح دیگر علماء جو ہیں کبائر کا ذکر کر رہے ہیں، 70 کبائر۔ اور امام حیتمی، ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے تعزیانے۔ ان کی وہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، بڑی مفصل، اور انہوں نے پھر 70 تک نہیں، جتنے گناہ ان کے سامنے آئے انہوں نے کتابوں میں دیکھے، قرآن میں، حدیث میں دیکھے، سب کو جمع کر دیا۔ وہ کئی 100 تک بات چلی گئی۔ اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے اور بندہ توبہ تائب ہو جائے تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی رحمتیں دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے لا صغیرہ لا کبیرہ مع الاستغفار، اگر توبہ استغفار کرتے رہیں تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہے گا۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دے۔ اور اگر پہلے سے پری پلانڈ گناہ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور بعد میں توبہ کرنی ہے، تو پھر آپ تو ضد کر رہے ہیں نا گناہ کرنے کی۔ اللہ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور پھر توبہ کروں گا اور تم نے مجھے معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کو نعوذ باللہ کہاں لے آیا؟ گناہ ہو گیا، ہو جاتا ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو گیا، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اللہ رب العزت معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ لا کبیرہ مع الاستغفار ولا صغیرہ مع الاصرار، اگر چھوٹا گناہ کریں اور کرتے رہیں تو وہ چھوٹا نہیں رہے گا۔ قطرہ قطرہ میشوت دریا، ایک ایک قطرے سے، بارش کے ایک ایک قطرے سے سارے دریا بہ نکلتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ ذرے ذرے سے پہاڑ۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہی چلے جائیں، پرواہ ہی نہ کریں گے تو پھر وہ چھوٹے نہیں رہیں گے، وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو دوسروں کے لیے، دوسروں کا بلکہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے والی حدیث ہے، اس کو آپ یہ اس انداز سے سمجھیں کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کبھی ہو گیا ہے تو معافی مانگی جا سکتی ہے، اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، ہمیں تو معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے رب نے آپ کو بتایا ہوگا، آپ دونوں کو معلوم ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا، دوسرے مسلمان کا اس انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ جو ہم غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، کیا وہ باتیں دوسرے کو پسند ہوں گی؟ یہ کالا ہے، یہ ناٹا ہے، یہ لمبا ہے، یہ فلاں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا انکا علی خلق عظیم، اے میرے نبی انکا لعلی خلق عظیم، تو یقیناً خلق عظیم کا مالک ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تمام انسانوں میں سے صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ اور مردوں میں سے ابوہا، دور نہیں، عائشہ کا باپ۔ اتنا پیار، واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اتنا پیار، لیکن کوتاہی ہو جائے تو ہم، بیوی سے کوتاہی ہو جائے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈرتے ہوئے کچھ نہیں کر پاتے، کچھ ویسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دونوں طرح کی پارٹیاں موجود ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صفیہ کے بارے میں سوکنے ہیں. اب سوکنوں کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں وہ بات کریں گے تو لمبی ہو جائے گی. سوکن کے کو گوارا نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مقدس گھر دنیا میں ہو نہیں سکتا. لیکن وہاں بھی سوتنوں کے چونچلے 1 2 3 4 واقعات ملتے ہیں. ایک بات صرف میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صفیہ کا قد تھوڑا چھوٹا ہوگا یقیناً، تو کہتی ہیں حسبک من صفیہ کذا و کذا، کذا و کذا اشارہ الفاظ موجود ہیں. شارحین نے کذا و کذا کا اشارہ دیا کہ انہوں نے ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا. اب اگر ہم آپ جیسا کوئی ہوتا تو بیوی ہے، دونوں شکلوں میں سے ڈرتے ہوئے یا پیار کرتے ہوئے خاموش نظر انداز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کی سب سے پیاری شخصیت کو بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں، فوراً ٹوکا اور نصیحت کی اور تاکید کی. کن الفاظ میں؟ یا عائشہ لقد قلت کلمہ، اے عائشہ تو نے آج اپنی زبان سے وہ بات نکالی ہے، لو مزجت بہل بحر لمزجت ہو، اگر تمہاری زبان کے ان کلمات کو سمندر میں پھینک دیا جائے سارا سمندر کڑوا ہو جائے. کیا کہہ بیٹھی تھی کہ صفیہ ذرا چھوٹے قد کی ہے. ہمارے یہاں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنوں کو بیگانوں کو نیکوں کو بدکاروں کو سب کو رگڑے چلے جا رہے ہیں. فرمایا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ ذکروں کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے کسی بھائی کو اس انداز سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے. پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کی عزت آبرو کے پیچھے لگے رہنا ہم نے ایک معمولی بات سمجھی ہوئی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، 3 چیزیں، جان، مال اور تمہاری آبرو، حرام علیکم، تم پر حرام ہے، ایک دوسرے کا جان مال آبرو حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا. یہ بات کب کی ہے؟ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے یوم عرفہ کے وقت فرمایا کا یومکم ھذا کا حرمت یومکم ھذا و بلدکم ھذا و شہرکم ھذا. اتنا تمہارے لیے حرمت والی ہے سامنے والے کی عزت جتنی حرمت والا آج کا دن یوم عرفہ، جتنی حرمت والا یہ مہینہ ماہ ذوالحجہ، اور جتنی حرمت والا یہ مقام مکہ اور خاص میدان عرفات. اللہ کے نبی نے دوسرے کے جان مال اور آبرو کو اس انداز سے، اور ہم آبروؤں سے کھیلنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، بےزتی کرنا ہے نا، لوگوں کی بےزتی کرنا ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھلائے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کوئی اتنا لمبا زور بھی نہیں لگتا کہ بھائی خرچہ آ جائے گا، زور لگ جائے گا. اتنا سا پردہ ہے، ذرا اس کو سنبھال لیں. وہ کون سا پردہ ہے؟ زبان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دے. غیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صرف جبڑوں کے درمیان والی زبان پر کنٹرول چاہیے اور کچھ نہیں. بولے تب جب ضرورت ہے اور جب بولے تو اچھا بولے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آپ نے نکاح تو ہوتے سنے ہی ہوں گے نا، اور خطبہ عموماً خطبہ جمعہ میں جو خطبہ مسنونہ کے اندر آیات ہیں ان میں یہ آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما.
اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صحیح سیدھی سچی بات کہا کرو. بلا وجہ باتیں کرنا نہیں. اگر کبھی ضرورت ہے تو بات کریں، اور جب بات کریں تو قولاً سدیدہ صحیح بات کریں، سیدھی بات کریں، سچی بات کریں. اپنی طرف سے بلا وجہ کی باتیں نہ بنائیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے دماغ کا سانچہ اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہوا تھا کہ وہ جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو آپس میں باتیں بھی اسی طرح کی کرتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موقع مل جاتا تو سوال بھی اسی طرح کے کرتے. ہمارا سوال تو ہوتا ہے نا جی میں ایک جگہ پارٹنرشپ کرنے لگا ہوں اور وہ یہ کرتا ہے. ہمارے سوال تو عام طور سنتے ہی رہتے ہیں آپ. صحابہ کرام کے سوالوں میں سے اگر سارے سوال لمبا مسئلہ ہے، صرف ایک سوال دیکھیں. صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ من نجات ہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کیا، نجات کیسے ہوگی، نجات کا حصول کیسے ممکن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات پوچھی کہ نجات کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. امسک پکڑ کے رکھو. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں رہو، بلا وجہ ادھر ادھر نہ مٹر گشتی کرتے. مٹر گشتی ہے، گشت مٹر تو نہیں ہے نا. ادھر ادھر مٹر گشتی، ایسے آوارہ پھرنا، کوئی کام نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ میں ذرا مال میں جا رہا ہوں. کام نہیں تو مال میں کیا ہے؟ آپ 1000 بچیں گے تو کچھ تو گناہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور کچھ تو باقاعدہ پروگرام بنا کے پلاننگ کے تحت جاتے ہیں. کیوں بھائی کیا کرنا ہے مال؟ ذرا آنکھیں ٹھنڈی کر کے آئیں گے. کیا ہمارے مسلمان نوجوانوں کی حالت ہو چکی ہے. کوئی کام نہیں، مال میں جا کے عورتوں کو ننگی. مالز میں آپ کو معلوم ہے مالز میں عام عورتیں تو جاتی نہیں. غریب عورت کا وہاں کیا کام ہے؟ اور جو جاتی ہیں ان کو کپڑے سے کیا غرض ہے؟ وہ تو بس اپنی مرضی سے گئی ہوئی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوال کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اپنے گھر میں رہا کرو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور جو گناہ غلطی خطا ہو گئی ہے اس پہ رو. ہمیں کہاں رونا آتا ہے؟ غلطیاں بھی روز کرتے ہیں، بے شمار کرتے ہیں، اور ٹائم بھی بہت ملتا ہے. رات ساری رات ملتی ہے، لیکن ساری رات غلطی پہ رونے کی بجائے اور غلطی کرتے ہیں. ویڈیو ہے موبائل میں، آڈیو ویڈیو، ویسے آج کل سکرین گھر میں LCD یا کیا ہے وہ لگی رہتی ہیں، اس میں جو دنیا بھر کی چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہم نے جو رات کو اندھیرے میں بیٹھ کر رونا تھا وہاں ہم اور کچھ داخل کیے چلے جاؤ. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہ پہ رو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کے اپنے اعضاء جو ہیں، اپنے اعضاء آپس میں گفتگو کرتے ہیں. جسم کے اعضاء کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان. جسم کے اعضاء زبان سے کہہ رہے ہیں اتق اللہ فینا فانما نحن بک، انما نحن بک، ہم تو تیرے ساتھ ہیں، تیری وجہ سے جو کچھ ہوگا وہی ہوگا. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، بچے رہیں گے. کسی کو گالی دے گا اور کسی نے پیٹنا شروع کر دیا تو زبان تو پیٹی نہیں جائے گی. جو پیٹے جائیں گے وہ چارے صبح صبح اٹھ کے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دیکھو سیدھے رہنا، سارا دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹے جاتے رہیں. وَإِنِ وَجَزْتَ وَجَزْنَا، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو پھر ہمیں بھی اگلے ٹیڑھے کر دیں گے. یعنی پیٹیں گے، ماریں گے، ٹیڑھا کریں گے. صبح صبح روزانہ بلا ناغہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بلا ناغہ، سنن ترمذی اور مسند امام احمد میں حسن درجہ کی حدیث.
روزانہ یہ بات سارے اعضائے جسم زبان سے کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان طاقتور زیادہ ہے ساری چیزوں سے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویبعدنی عن النار، اور جہنم سے مجھے دور کر۔ کتنا مختصر سا سوال ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسرہ اللہ علیہ، تم نے ایک بہت ہی بڑی بات پوچھی ہے، لیکن جسے اللہ آسان، جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی بات یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر طاقت ہو تو حج کرو۔ ثم قال، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تمہیں خیر کے راستے نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزہ شیطان کے لیے ڈھال ہے۔ والصدقہ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ کیا کرو، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کے وقت نماز پڑھا کرو، رات کو قیام کیا کرو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 16 تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات کو بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو اس کی جنت کے طمع میں اور اس کے جہنم کے خوف سے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور انہیں ہم نے جو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے، جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کوئی نہیں جانتا۔ بما کانوا یعملون، اور یہ ہوگا ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والوں کو۔ ساتھ ہی پھر آپ نے ارشاد فرما دیا الا اخبرک راس الامر، الا اخبرک براس الامر وعمودہ وسنامہ، میں تمہیں اس معاملے کا راس، سر، چوٹی نہ بتا دوں، ستون نہ بتا دوں، اور اس کا بالکل اونچائی والا حصہ وہ نہ بتا دوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا، فرمایا یا نبی اللہ بتائیے۔ فأخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اس طرح پکڑ لی۔ اخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا، کہا کہ اس زبان کو اپنے لیے روک کے رکھو، کفا پکڑ کے رکھو، تھام کے رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، کیا ہمیں زبان کی باتوں سے بھی پکڑ ہوگی، باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پوچھنے والے ہیں، اے معاذ تیری ماں تمہیں گم پائے۔ یہ ایک عام سا کلمہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کیسے کہیں گے ایسا کہ اس کا معنی وہ جو بنتا ہے تیری ماں تمہیں گم پائے، نہیں، جیسے ہوتا تیرا بھلا ہو۔ کسی کی ماں گم پائے کا معنی یہ کہ تم مارے جاؤ، شہید ہو جاؤ، کچھ بھی ہو، گم ہو جاؤ، ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عربی محاورہ کے طور پر فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وحال یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، جہنم کے گڑھے میں منہ کے بل یا چہرے کے بل پھینکا جانے کے لیے کیا زبان کی باتوں کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟
یعنی جہنم میں پھینکنے کا سبب جو بنے گا سب سے بڑا وہ یہ زبان ہوگی۔ اور زبان سے آپ جانتے ہیں کتنی آفات نکلتی ہیں، بعض علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، آفات اللسان، ہمارے اردو میں موجود ہے آفات زبان، اسی عربی زبان کا ترجمہ کیا ہوا۔ اگر آدمی تھوڑا سا خیال رکھے تو پھر یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ زبان پہ کنٹرول کر لیں، اور اس کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ بہت ساری بلائیں لیے ہوئے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب معراج کروائی گئی تو معراج کے موقع پر مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزارا گیا، لہم اظفار من نحاس، ان کے پیتل کے ناخن ہیں، یہ تو ہڈی اور نرم ہیں، ان کے پیتل کے ناخن ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ناخنوں سے چہروں کو اور سینوں کو چھید رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے، ان کی بے آبروئی کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کا قیامت کے دن کیا حال ہونے والا ہے غیبت کرنے والوں کا۔ اور غیبت کی سزا کتنی ہے آخرت میں تو اللہ جو دے گا وہ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا، آپ اپنی سواری پر سوار ہیں، 2 قبریں ہیں وہاں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزرتے ہوئے بدکی، یعنی جیسے کوئی جانور ڈر جاتا ہے، ڈرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبروں میں 2 آدمی یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے لیکن کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں، ولکنہ کبیر، لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے۔ ہم بڑا نہیں سمجھتے لیکن در حقیقت وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا معاملہ ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اما احدہما فلا یستتر، اور ایک روایت میں فلا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا، کپڑے پہ پڑے، پاؤں پہ پڑے، پنڈلی پہ پڑے، پرواہ نہیں، پیشاب کیا، جہاں چھینٹے پڑتے ہیں پڑتے رہیں، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب ظاہر ہے کہ جانور بدکا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات واضح طور پر فرما دی، اما احدہما فلا یستنزہ ولا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا جو ہے وہ غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہوئے چلتا تھا۔ چلتے پھرتے ہوتا نا، چلتے پھرتے آگ لگائے چلے جانا، دیور بھابھی کو لڑایا، بھائی بھائی کو لڑایا، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ لڑائے چلے جاتے، اسے لوگوں کا آرام سے بیٹھے ہوئے خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ اس کی یہی کوشش ہے کہ اس کو لڑاؤ اس کے ساتھ، اس کو لڑاؤ اس کے ساتھ۔ یہ ہے چغلی جسے ہم کہتے ہیں۔ غیبت کا لفظ تو عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور چغلی میں ہے صرف ہمارے اردو میں ہی۔ اردو زبان میں چغلی، لگائی بجائی، اسی کو لگائی بجائی بھی کہتے ہیں۔ ادھر سے ایک بات سنی، ادھر کر دی، ادھر سے سنی آگے کر دی، 2 3 4 لوگوں کو آپس میں لڑا دیا، کم از کم 2 کو تو ضرور لڑا دیا، اور یہ کام وہ چلتے پھرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے جتنا بھی ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا کوئی اتنا بڑا کام تو ہے نہیں، معمولی سی بات ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہاں ذکر کر دیں کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں آدمی چغلی کر سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، یا یوں سمجھ لیں بات جیسے بعض مواقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، وہ موضوع الگ ہے۔ بعض مواقع پر غیبت کی جا سکتی ہے، وہ مواقع ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی پر دوسرے نے ظلم کیا، وہ خود اس کو نہیں روک سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے، 1 مرتبہ کیا صبر کیا، 2 مرتبہ کیا صبر کیا، آخر پیمانہ لبریز ہوگا نا، تو پھر اس نے جا کے امیر کو، حاکم کو، جو بھی اس کا میئر ہے، اس کو جا کے شکایت کر دی۔ یہ جا کے وہاں غیبت کرے گا نا، لیکن کیا کرتا؟
مرتا کیا نہ کرتا تنگ آمد بجنگ آمد، اس نے مجبور ہو کر جو اس پہ ظلم ہوا وہ جا کے حاکم کو بتا دیا، جائز، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شکل یہ ہے کہ مظلوم آدمی قاضی کے سامنے جا کر اپنا ظلم بیان کرتا ہے کہ مجھ پہ اس نے ظلم کیا، پیسے لیے دیتا نہیں، مارا مجھے، یہ ساری باتیں غیبت میں بظاہر آتی ہیں، لیکن چونکہ اب وہ اپنا حق طلب کر رہا ہے لہذا اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی مفتی کے پاس چلا جاتا ہے اور مفتی سے پورے خلوص دل کے ساتھ وہ فتویٰ لینا چاہتا ہے، کبھی کبھی فتویٰ اپنے شوہر کے خلاف، کبھی فتویٰ اپنی بیوی کے خلاف، کبھی فتویٰ اپنے والدین کے خلاف، کبھی کسی، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ یہ 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ غیبت کریں تو وہ غیبت شمار نہیں ہوگی، وہ تو حق طلبی ہے، حق طلبی ہے کہ آپ اپنا حق طلب کر رہے ہیں اور دل میں خالص نیت یہ ہے کہ میں اس کو کوئی اذیت نہیں دینا چاہتا، اور یا پھر ایک جگہ ایسی ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا گناہ کر رہا ہے، گناہ بھی کبیرہ ہے اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے کوئی پاؤڈر بیچنے والی پارٹیاں ہیں، پاؤڈر بیچتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، دیکھا، پوچھا، پتہ کیا، اب 1-2 مرتبہ اس سے کہا، 3 مرتبہ کہا چھوڑ دو، باز آ جاؤ، لیکن وہ نہ چھوڑ رہا ہے نہ باز آ رہا ہے، اب آخر وہ بھی کیا کرے گا؟ اس سے بھی حق ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، حاکم کو بتائے، وإن لم یستطع فبقلبہ، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ دل میں برائی کو برا سمجھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔